بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2004 میں نیشنل ڈیفنس کالج میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوا NSW4. اس میں میرے ساتھ حنیف عباسی صاحب بھی تھے, میرے کولیگ, میرے دوست. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. سو وی ڈڈ اسپینڈ سم گڈ ٹائمس ٹوگیدر, آلموسٹ لائک 5-6 weeks ٹوگیدر. اور جب آپ 5-6 ہفتے اکٹھے رہتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, اور اس وقت تو فورن اسٹڈی ٹور بھی ہوا کرتا تھا اس میں, تو وہ آپ کی ایک بانڈنگ بن جاتی ہے. اور آج میں نے انہیں تکلیف دی, میں نے کہا میرے پاس بھی آئے, بے شک آپ بربری کی ٹائی پہن کے آ جائیں یا کوئی اور ٹائی پہن کے آ جائیں, لیکن آئیں ضرور. سو انہوں نے آج ٹائم نکالا جی, میرے پاس آئے ہیں. ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو رانا صاحب, تھینکس فار کمپلیمنٹ. لیکن میں صرف یہاں تک نا آپ محدود رہے, آپ بتائیں نا کہ ہم کہاں کہاں گئے تھے, یہ ساری باتیں بتائیں. تو بڑا ہم نے انجوائے کیا جی. 2004 میں آپ سے بات کر رہا تھا, بڑی جلد وقت گزر جاتا ہے جی, بڑی جلدی وقت گزرا ہے, لیکن بڑا اچھا وقت تھا وہ. آپ کے ساتھ بہت بہت ہم نے انجوائے کیا, آپ کے ساتھ ہم نے بہت انجوائے کیا. میرے ساتھ تو کم آپ نے انجوائے کیا, اور لوگ جو تھے بہت سارے بڑے تھے ہمارے ساتھ. آپ کو پتہ ہے وہ جنرل صاحب تھے ہمارے پاس, نعیم لودھی صاحب, فاروق صاحب تھے, فاروق صاحب بھی تھے, نعیم لودھی صاحب بھی تھے, پھر ایک ہمارے سمیت صاحب تھے, وہ ایئر چیف جو تھے, جی جی, مطلب کہ وائس ایئر چیف تھے میرا خیال, جی جی وہ تھے. اور بھی لوگ تھے, MPs تھیں, MNA تھے, حافظ حسین احمد صاحب بھی تھے میرا خیال. جی جی, حافظ صاحب بھی تھے. حافظ حسین احمد, بڑا اچھا وقت. ویری نائس ٹائم جی, ویری نائس ٹائم. ویسے بڑی بڑی مبارک ہوئے تانوں, ایک جھوٹے کیس تسی بری ہو گئے. اسی تے شور مچاندے رہے شروع تو کہ جناب رانا صاحب, یہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو کہوں گا, وہ شامل حال رہا, اور آپ دوستوں کی محبت اور پیار رہا. جیسے ابھی آپ نے کہا, آپ 10 سال سے یہ کہہ رہے تھے خود ذاتی طور پہ کہ یہ مقدمہ جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹا ہے. اور میں نے ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ میں نے اس کو فیس کیا ہے. میں نے پہلے بیل اپنی کنفرمیشن سپریم کورٹ تک, اس کے بعد ٹرائل کورٹ کے بعد پھر ہائی کورٹ. میں کسی جگہ کے اوپر اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں, میڈیکل سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا, میں نے کسی ہیلے بہانے کا مظاہرہ نہیں کیا. میں چاہتا تھا کہ ہماری 2013 سے جو 18 کی حکومت ہے, اس دوران اس کیس کو جلد از جلد نپٹا دیا جائے, لیکن اس وقت اس کو نہیں نپٹایا گیا. جب حکومت ختم ہوتی ہے تو ایک جج کو لا کر بٹھایا جاتا ہے, اور وہ جج صاحب جو ہیں مجھے عمر قید کی سزا سناتے ہیں. لیکن میں نے اس وقت, اگر آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ضلع کچہری میں موجود تھے, جن کو میں نے ٹھنڈا کیا, جن کو میں نے برا بھلا کہہ کے میں نے نکلنے کی کوشش کی. 3 اٹیمپٹ ہوئی کہ میں جا سکوں, مجھے لے کے جا سکیں, لیکن نہیں ہوئی. 4تھی پہ میں نے بینچ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جو مجھے جانے دے گا میرا دوست, جو جانے نہیں دے گا میرا دشمن. ہم نے اس وقت, مجھے پتا تھا کہ اس نظام نے مجھے سزا دی ہے, اسی نظام سے مجھے ریلیف دینا ہے. اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میرا انر سیٹسفائی تھا کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کی بنیاد پہ میں پریشان ہوتا. اتنی بڑی سزا سن کے پھر بھی لوگوں کو ٹھنڈا کرنا, اور اس ہنسی خوشی, اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے کی آزمائش سے پناہ مانگ کے میں بات کرتا ہوں, آزمائش کی کبھی خواہش نہیں کرنی چاہیے. میں چلا گیا, اور پھر میری خواہش یہ تھی کہ کوئی جج بھی جب مجھے سنے گا, ہائی کورٹ کا کوئی جج بھی سنے گا, وہ مجھے بیل دے دے گا. مجھے بیل مل گئی. آج مجھے الحمدللہ 18 اکتوبر کو اس کیس سے بریت ملی. اور اس کیس کے اندر ججز نے لکھا کیا ہے, ذرا یہ رانا صاحب سوچنے والی بات ہے. اگر وہ صرف یہ کہہ دیتے, اچھا یہ میں دعا کیا کرتا تھا 5-6 سال سے, جب سے میں بیل سے آیا 4-5 سال ہو گئے, تو میں کہتا یا اللہ اس کا فیصلہ ہو جائے, اور صرف فیصلہ یہ نہ ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی کہ فرض کیا میں نے چوری نہیں کی, میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا, میں نے اسمگلنگ نہیں کی. یہ لکھ دینا تو میری سیٹسفیکشن نہ ہوتی. اچھا, جب یہ لکھا گیا نا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا, پولیٹیکل انجینئرنگ تھی, پولیٹیکل وینڈیٹا تھا, اور چوتھی اس میں لکھا فالس کیس تھا, تو اس سے میرا اطمینان ہو گیا. اب مجھے کسی ریمیڈی کی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے یہ سرٹیفکیٹ کافی ہے. اپنے لوگوں کے لیے, میرے لوگوں نے تو پہلے دن سے نہیں مانا, میرے انٹلیکچوئلز دوستوں نے پہلے دن سے نہیں مانا کہ یہ کیس جو ہے وہ سچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جو ہیں جیسی بھی ہیں, جیسا نظام بھی ہے, اس میں آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جو حق اور سچ کہتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, اور فیصلہ کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے. تعداد ہے, بے شک وہ کم ہے, لیکن ہے ضرور, وہ موجود ہے.
اور اسی نظام کے ذریعے آج میں دوبارہ سرخرو ہو کے اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ چلیں جی، دیٹس ویری گڈ۔ آپ کو جیل میں ڈالا گیا، جی آپ جیل میں تھے جی اور پیچھے الیکشنز ہوئے جی اور شیخ رشید صاحب نے الیکشن لڑے، جی تو اس بار کوئی تسی ریورس تے کرنے دے چکر اتنی ہو کہ شیخ رشید صاحب نو اندر کرا کے پھر الیکشن لڑو؟ اچھا سر، یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے۔ میں آپ کو اس سے میرے راولپنڈی کے لوگ خاص طور پہ جو مجھے جانتے ہیں، خاص دونوں جو سٹی کا ایریا ہے جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، جس میں نے 55 56 اور پرانا 60 62 آتا ہے، میں نے زندگی کے اندر کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں کروائی۔ اچھا، میرے خلاف 302 کا مقدمہ موصوف نے کروایا۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے کوئی انوسنٹ اپنے آپ کو ثابت نہ کریں، جو روئے پیٹے نہ میں مظلوم ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرا رونے والا کوئی نہیں، میرا دھونے والا کوئی نہیں، ایسی گفتگو لوگوں کے سامنے کر کے لوگ سمجھتے ہیں سچی مچی یہ ڈرامہ ٹھیک ہے۔ اصل ایشو یہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میں زندگی میں 20 سال ہو گئے مجھے شیخ رشید کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، اور ہر الیکشن وہ ہارا ہے، ہر الیکشن ہارا ہے، لیکن میں نے کبھی تمنا نہیں کی کہ وہ کسی اس کو ذاتی نقصان پہنچ جائے یا وہ جیل چلا جائے یا اسے کچھ اور ہو جائے تو میں الیکشن جیت جاؤں۔ یہ میں نے خدا کی قسم کبھی زندگی میں یہ میں نے تمنا نہیں کی۔ لیکن اس شخص نے 302 2005 میں، 6 دہشت گردی کے مقدمات 2013 میں، 9C 2012 میں، یعنی کوئی موقع اس نے جانے نہیں دیا جو وہ یہ نہیں سوچتا۔ اور پھر 2018 میں تو اس نے کہا کہ اگر یہ الیکشن لڑے گا تو میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے یہ کر دیا، میں جیل چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اب مجھے آپ نے جو کوشچن کیا میں سمجھ گیا ہوں۔ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہو اور میں الیکشن لڑوں۔ جیت ہار یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم۔ آج کل آپ کا ہاتھ پڑتا ہے نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ جس سنے نہیں، میرا نہیں ہاتھ پڑتا جی، میرا کہاں سے ہاتھ پڑنا ہے؟ میرا عوام کا ہاتھ ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے سر، اگر میں 2018 میں ہار رہا ہوتا تو مجھے 4 دن پہلے جیل کیوں بھیجا گیا؟ 2 اگست میری ڈیٹ تھی، مجھے 2 اگست کو جیل بھیجتے نا، اس وقت بھی میں 40,000 ووٹوں سے جیت رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آج بھی الحمدللہ میری بریت کے بعد راولپنڈی کے لوگوں میں ایک جوش جذبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ وہاں تعمیر و ترقی کے مینار کھڑے ہیں نا۔ میں نے کوئی یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا 200 ارب ڈالر باہر پڑا تھا میں لے کے آؤں گا۔ میں نے یہ ضرور کہا تھا نئے ہاسپٹل بنائیں گے، کھیل کے میدان بنائیں گے، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، صفائی کا نظام لے کے آئیں گے، روڈ انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، پانی پینے کا صاف پانی دیں گے۔ تو آج دیکھیں نا، اس میٹرو میں 1,60,000 لوگ ڈیلی سفر کر رہے ہیں، اور اس میں میکسیمم خواتین، میری ماں، بہن اور بیٹی سفر کرتی ہے اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں رانا صاحب، تو اس لیے میں میرے ہاتھ اتھلے سے علیحدہ بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ وہ الیکشن بالکل لڑے اور میں بھی الیکشن لڑوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں، کیونکہ یہ کرم سب اس طرف سے ہونا ہے، سرکار کی طرف سے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم، جیسے پہلے ہم نے تینوں الیکشن میں شکست دی ہے، 70,000 سے، 60,000 سے، 50,000 سے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس الیکشن میں بھی ہم واضح اکثریت سے جیتیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ چلے لیٹس سی جی۔ اور ایک بات تو بتائیں، میاں محمد نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ نمبر 1 ایک تو یہ سوال، کیونکہ کل ہمارے ساتھ ہمارے پرانے دوست حافظ حسین احمد صاحب جی تھے، تو حافظ صاحب نے کہا جی کہ انہیں کوئی شریف تو وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، میاں نواز شریف بنیں گے یا شہباز شریف بنیں گے وہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، یہ نا بڑا سوال کیا جا رہا ہے، اگے بھی انہوں نے گل میڈیا بہت جی اگے بھی انہوں نے ایک گل کی تھی جی، بتائیں، وہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی میری نظر تھوڑی سی کمزور ہے آج کل، لیکن آپ، یعنی کہ مجھے کہا انہوں نے کہ آپ بہت منظور نظر رہے ہیں ہمیشہ، تو اس لیے وہ منظور نظر سمجھ گئے نا آپ؟ میں سمجھ گیا 2004 میں لے گئے آپ مجھے۔ جی ہاں، میں ادھر ہی لے گیا۔ چلیں، اللہ خیر کرے گا۔ آپ ذرا احتیاط سے بات کریں، گھر میں آپ کے بھی سن رہے ہوں گے ساتھ۔ کوئی مسئلہ نہیں، میری تو خیر میرے، اپنی خیر بناؤ۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں سر کہ یہ بڑا، ہر میڈیا کا ہر جو بندہ ہے وہ مجھے کوشچن کرتا ہے، رپورٹر ہو، بڑا اینکر ہو، وہ سارے یہی کہتے ہیں، آپ جیسے بڑے بڑے اینکر، وہ کہتے ہیں کہ جی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ بھائی اسی طرح بنے گی نا جیسے 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم بنے ہیں۔ نہیں تو آپ کی جو دوستی ہے بہت شہباز شریف صاحب، جی ٹھیک ہے، ایک تو سانو سمجھاؤ کہ دوستی ہے کی ہے، یہ بھی میں سمجھانا، لیکن پہلے یہ مجھے سمجھائیں، پہلے میں لاجیکلی چوتھی مرتبہ، نہیں ٹھیک ہے آپ ضرور سمجھائیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں
حافظ حسین احمد صاحب JUI، ابھی اتحاد ہوتا ہے، ریسنٹلی اتحاد ہوتا ہے آپ لوگوں کا KP میں، اور وہ کہہ رہے ہوں جناب کہ انہیں شریف تو کوئی نظر آتے ہیں، میاں نواز شریف ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں. اچھا وہ میرا خیال ہے حافظ صاحب کی نا آج کل مین سٹریم میں نہیں ہے وہ، اگر آپ کو علم ہو نا، وہ مولانا فضل الرحمان مولانا صاحب ان کے گھر گئے ہیں، ان کے گھر جا کے ملاقات. بہرحال پھر گئے ہیں تو پھر یہ خیال رکھنا چاہیے نا کہ ابھی 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب میاں صاحب ان کے گھر گئے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے جی. KPK کے اندر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں گے، پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں گے. اب کیسے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں 4تھی مرتبہ، میں قوم کو بھی بتا دوں اور آپ جیسے انٹلیکچوئلس کو بھی بتا دوں بڑے آسان الفاظ میں. KPK کے اندر ہم اتحادی حکومت بنانے جا رہے ہیں. CM آپ کا ہوگا نون لیگ؟ ہماری کیونکہ سیٹیں زیادہ ہوں گی تو لامالا پھر ہم ہی لیں گے. کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا CM ہو؟ ہماری خواہش تو ہر اور آپ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا مولانا صاحب سے؟ نہیں ہم نے نہیں کیا ابھی یہ قبل از وقت بات ہے، یہ بہت قبل از وقت بات ہے. لیکن بلوچستان میں ہم بالکل انڈیپینڈنٹ حکومت بنانے جا رہے ہیں. اچھا. پنجاب میں ہم انڈیپینڈنٹ حکومت بنانے جا رہے ہیں. اچھا. اور سندھ کے اندر ہماری جو ٹکر کا مقابلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. اچھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. لیکن ٹکر کا مقابلہ ہوگا، یہ والا مقابلہ نہیں ہوگا کہ ہم اسموتھ سیلنگ آرام سے دے دے گی. جی پیپلز پارٹی اسموتھ سیلنگ آپ کو آرام سے دے دے گی؟ پیپلز پارٹی نے نہیں دینی، وہاں کے سندھ کے لوگوں نے دینی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر. اچھا. دیکھیں نا، خود بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے فرمایا تھا جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پاس سندھ کو بھی اسی طرح بنا دیں، یعنی لاڑکانہ کو، کراچی کو، جس طرح آپ نے لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد بنایا ہے. یہ انہوں نے ان کے الفاظ ہیں نا. ہاں بالکل ٹھیک. آپ نے سنے تھے نا؟ سنے تھے. تو اس بنیاد لیکن gone are those days نا. نہیں وہ چلے گئے، کوئی بات نہیں، دن تو چلے گئے، الفاظ تو باقی رہتے ہیں. جو میں بول رہا ہوں یہ تو 10 سال بعد بھی بولا جائے گا نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ چلے گئے. ہم نے وہاں پہ MQM اور کنونشن لیگ اور دوسری اور پارٹیاں جو بھی GDA وغیرہ ساروں سے اتحاد انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو کوشش ہوگی ہماری سے اپنا اتحادی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنوا لیں. ٹھیک ہو گیا سندھ میں. اور فیڈرل گورنمنٹ میں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں. کس طرح بننے جا رہے ہیں ذرا غور کیجئے گا بات کے اوپر. یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا، چاروں صوبوں کا، KP کا بتا دیا، بلوچستان، سندھ کا بتا دیا، فیڈرل پنجاب بھی بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے جی. اس میں ہر بندہ کہتا ہے جی ہم نوٹیفکیشن کے ذریعے پرائم منسٹر بننے نہیں جا رہے. اچھا. ہم نوٹیفکیشن کے ذریعے وزیر اعلیٰ بننے نہیں جا رہے. ہم 8 فروری کو شیر کے نشان پہ لوگ مہر لگائیں گے، شیر کے نشان پہ، اور ڈبے سے جب ووٹ نکلے گا نا شیر کا تو پھر ہم وزیر اعظم بنیں گے، پھر ہم وزیر اعلیٰ بنیں گے، پھر ہم وزیر اعظم. پہلے ہی اپنی حکومت بڑھا کے بیٹھے ہوئے تو ڈبے سے ووٹ نکلے گا. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے نا. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے رانا صاحب. کیا ہو گیا؟ اچھا. ہاں اتنا بڑا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے چلے جائیں. ہاں جی پتہ نہیں جی کی ہوئے گا اتنے، بلوچستان کیا ہوگا، KPK میں اندر کیا ہوگا، پنجاب میں اس وقت آپ کو پتہ ہے ہماری کیا پوزیشن ہے؟ کیا پوزیشن ہے؟ پنجاب کے اندر یونین کونسل کی سطح کے اوپر آج سے 2.5 سال پہلے ہم اپنی آرگنائزیشن مکمل کر چکے ہیں. یونین کونسل. اچھا. اس کے جو ٹوٹل عہدیدار بنتے ہیں وہ 3,65,000 بنتے ہیں. یہ الیکشن لڑنے کو یہ نہیں ہوتا کہ صرف گالیاں دے کے تو پارٹی آرگنائزیشن آپ کی موجود نہ ہو تو کیسے لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے آپ کے پاس. ہماری اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ 3,65,000 صرف ہمارے اتھینٹک تصدیق شدہ ممبرز ہیں، عہدیدار ہیں. اچھا. عہدیدار ہیں. ممبرز کی تعداد تو کروڑوں میں ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کیلکولیشن کر کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی ہے جس نے 21 اکتوبر کو پورے پاکستان کو موبلائز کیا. 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف آئے، اور میاں نواز شریف جب پاکستان تشریف لائے اس کے بعد آپ جلسے جلوس کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں وہ آپ کے کہنے پہ تو رانا صاحب نہیں کر رہے، میرے کہنے پہ تو نہیں، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تمام پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر، ڈویژنل کوآرڈینیٹر سارے بن گئے. اس وقت تمام ایپلیکنٹ، اس وقت ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ 2013 سے بھی زیادہ، 2018 سے بھی زیادہ. PTI کتنے گئی؟ ٹھیک ہے جی. وہ اب گئی اپنا کوئی جیل ہی کوئی نسے نے اور کوئی پریشان نہیں. تو آپ کو تو ٹف ٹائم PTI دے گی پنجاب میں کہ نہیں دے گی؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ PTI، اب دیکھیں ہاں مقابلہ ہوگا جی PTI سے، یہ بات نہیں ہے.
پی ٹی بندے ہو نا, پی ٹی سے مقابلہ ایک بریک لے لوں, لے لو. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. حنیف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی حنیف عباسی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پنجاب میں آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے پی ٹی آئی, اینڈ یو سیڈ یس. تو اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ لوگ موجود نہیں ہیں, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. نہیں, ٹف ٹائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نیک ٹو نیک ہم جا رہے ہیں, نیک ٹو نیک نہیں جائیں گے. نو ناٹ ایٹ آل. انشاءاللہ تعالی توبہ استغفار اللہ سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ. اس وقت جو ساؤتھ پنجاب کی آپ کو پتا ہے 46 کے قریب سیٹس ہیں. اچھا, اس میں 36 تو اللہ کے فضل و کرم سے پکی ہیں نون لیگ کی. 36 جی, ساری مینجمنٹ ہو گئی ساؤتھ سے. مینجمنٹ کیا مطلب؟ مینجمنٹ کا منہ سے جب لفظ نکلا نا تو میں نے سمجھا کہ رانا صاحب نے کہنا مجھے فل ٹاسک مل گیا. نہیں, مینجمنٹ پولیٹیکل مینجمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو وہاں پہ الیکٹیبل ہیں, ٹھیک ہے سر, جو ہمیشہ الیکشن جیتتے آئے ہیں, جو کبھی ہم سے بھاگ گئے چلے گئے آ گئے, وہ بھی سارے واپس آ گئے. اچھا, پارٹی کی بھی پوزیشن جو وہاں کے ہمارے بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی سارے اس دفعہ الیکشن میں جو 2018 میں ان کو زبردستی پیچھے کیا گیا, ہرایا گیا, وہ اب بھی سارے میدان میں ہیں. اچھا, تو ساری کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر دیکھیں پچھلے 4 سال سے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون نے بہت کام کیا ہے اس کی, کیونکہ صدارت رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے, میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ, اور بھی دوست ہمارے سردار اویس لغاری صاحب جنرل سیکرٹری, پورے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ہم نے آرگنائزیشن بنائی, ہم نے یونین کونسل کی آرگنائزیشن, شہروں کی آرگنائزیشن مکمل کی 4 سال میں, اور ان کی مختلف میٹنگز ہوتی رہیں. اس بنیاد انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے ہو پی ٹی آئی؟ نہیں, میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا جی, میں کسی الیکشن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا. اچھا, میں صرف اپنی کیلکولیشن بتا رہا ہوں. اچھا, لیکن ہم نے کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر کے پھر الیکشن لڑنا ہے. یہ بات آپ وہاں پہ سندھ میں اگر بات کی جائے, سندھ میں آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں آپ. نہیں, میں انڈر ایسٹیمیٹ کر ہی نہیں رہا. میں نے تو آپ کو ایک نہیں, آپ کی بات درست ہے, آپ تو اپنا بتا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, لیکن ہم نے اپنی اسٹریٹجی کیا بنائی ہے. ٹھیک ہے, اسٹریٹجی الیکشن لڑنے کی پتہ چل گئی, اسٹریٹجی پتہ چل گئی. آپ اس ساری سینیریو میں, اس ساری اسٹریٹجی میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو, رانا صاحب ایک بات کریں, اور پنجاب میں پی ٹی آئی کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کرے. رانا صاحب بجائے اس کی کہ میں ایک اور بات اس کو نا آپ کے سوال سے نکال کے کرنے لگا. دیکھیے اس وقت ملک نہ مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی نواں بندہ لے آؤ جی, کوئی فلاں بندہ لے آؤ جی. لیکن میری بات سنیں, میری بات سنیں, ایک منجے ہوئے سیاستدان کی ضرورت ہے. یقین مانے میں بھی ایف سی کالج سے لے کے آج تک سپیچز کرتا آیا ہوں, اور میں نیشنل اسمبلی میں کنٹینیو 10 سال رہا ہوں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سپیچز کرتے ہوئے سنا ہے, اور ان میں سے کچھ لوگ, اب سارے تو نہیں, 342 میں سے کوئی 10-15 ہی ہوتے سر جڑے کوئی اچھی سپیچ کرتے جن کے ہم بھی سنتے تھے. یہ میاں نواز شریف نے جو 21 اکتوبر کو میسج دیا نا اپنا, اب سپیچ کی ہے, میں کل بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا, آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں, آپ بھی دوبارہ اس سپیچ کو سن لیں. وہ ایک سٹیٹس مین کی سپیچ تھی. انہوں نے جس طریقے سے وہاں گفتگو کی ہے, یہ گفتگو جو ہے یہ سمجھے کہ ہمارا لائے عمل ہے. اس نے پاکستان کو بھنور سے نکالنا ہے. چائنا سن لینا, ایک منٹ, چائنا میں چلتے ہیں چائنا پہ. دیکھیں آپ ایک سوال میرا گول کر گئے, بریک سے پہلے میں نے کیا تھا, بریک کے اس دوران بھی نہیں کیا, بریک ختم ہوگی اس کے بعد بھی میں نے کیا, آپ اس کو گول کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب سے جو دوستی ہے آپ کی, جی وہ کیا ہے دوستی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا بنیاد؟ منو کی پتہ تسی دسو گے, مطلب ایڈی تو ایڈی گوڑی دوستی ہے کی ہے سر. دیکھیں ایشو بلا کیا ہے, کیا ایشو ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب خود بہت ہارڈ ورک کریں. اچھا یہ دیکھ رہے, گوڑی ٹاک نہیں چاہیے مجھے اندر کی کہانی بتا دیں. یار رانا صاحب آپ مجھے پہلے بات تو سن لینا. نہیں بات کیا سن, میری ان کے ساتھ دوستی شروع ہوئی, تسی نقشے چکڑے شروع کر سنیں نا 2008 میں میری ان کے ساتھ دوستی شروع ہوئی. اچھا, جب وہ پہلی دفعہ میرے گھر آئے نا جی, تو میں انہیں لے کے جا رہا تھا ایئرپورٹ, تو میں نے انہیں راستے سے, یہ میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں, پھر تو وہ بڑھتی گئی نا, پھر تو بڑھنے کی تو پوزیشن یہ ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل, اللہ نظر نہ لگے, کہانی نہیں سنانی, اللہ نظر نہ لگے, کہانی نہیں سنا رہا یار. رانا صاحب بات قوم کو سمجھنے تو دینا, نہیں سمجھے تو اس ویلے تسی اتنا لمبا چکی جا رہے. سنے نا, تو میں گزر رہا تھا راول روڈ سے, تو میں نے انہیں کہا سر یہ 80 کنال جگہ ہے, اس پہ ہاسپٹل نہ بنا دیں. تو کہتے ہیں یہ کس کی جگہ ہے؟ میں نے کہا سر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. تو جب ایئرپورٹ پہنچے تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے پیچھے گاڑی آ رہی تھی, میں نے کہا سر میں جاؤں. کہتے ہیں نہیں عباسی صاحب ہاسپٹل نہیں بنانا. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بچہ ہے اس میں کرنٹ ہے کام کرنے کا,
تو اس کام کی بچے آئے کہ دوسری یہ شروع تو ہی ماشاءاللہ نوجوان رہے ہو. تو انہوں نے سمجھ گیا کہ بھئی یار یہ بندہ کام کرنے والا ہے. پھر اس منہ سے جو بات نکلتی گئی اس کو میں پورا کرتا رہا. بس یہی ہے. لیکن آج میں کہتا ہوں اللہ کے بعد اگر میرا کسی نے ساتھ دیا ہے نا جی, اس میں میاں نواز شریف کا بڑا ممنون و مشکور کہ انیشلی بڑا انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے پارٹی کے اندر ایک دو لوگ تھے جب میرے پہ 2012 جولائی میں مقدمہ ہوا تو انہوں نے کچھ اور لائن دینے کی کوشش کی, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس چونکہ شٹ اپ کال دی. لیکن شہباز صاحب نے اس کے بعد پوری فیملی کو ٹیک کیئر کیا. ٹھیک ہے, میری جیل میں میری بالکل جا کے میری وہ سارا تیمارداری اس میں کوئی شک نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون میں ہیں یا نہیں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں جناب کہ میاں نواز شریف صاحب کی وہ عزت کرتے ہیں, دل سے عزت کرتے ہیں. اچھا پھر ایک ٹرائکا بھی بنا ہوا ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں جی میں الیکشن نہیں لڑنا. ٹھیک ہے, لڑنا نہیں لڑنا سان نہیں پتا. نئی پارٹی شاید میرا خیال تو یہ ہے کہ الیکشنز کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے. وہ کھڑے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ ایک فارمر پرائم منسٹر اور یہ سارا. میں آپ کو کلپ سنا دوں, ذرا کلپ سن لو. آئندہ اگر حکومت بناتی ہے نون لیگ جی تو آپ پارٹی کے ساتھ میں ہوں گے؟ جی میں ڈیپینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر کون ہے. اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو میں حکومت میں نہیں ہو سکتا. مریم بی بی جب ہوں گی تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا جماعت کو کہ میں اس نظام کے حصہ نہیں رہ سکتا. ان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے, اپنا کام کریں. مطلب آپ کے ہوتے ہوئے فری ہینڈ نہیں مریم بی بی کو؟ نہیں, ہم جو پرانے لوگ ہیں وہ پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو ان کے والد کے ساتھی تھے, ہم میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں, تو ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. جو انکل آپ کو یاد ہوگا جام صادق 88 سے 90 تک جی وہ حکومت بالکل نہیں چل پائی تھی, تو وہ سارے حکومت میں شامل بھی تھے جو انکل سے. جی اچھا ایک تو شاہد صاحب سے کیونکہ ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے, لیکن وہ آخر میں انہوں نے کہا جی میں تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں, پارٹی میں ہوں. وہ تو کہتے ہیں وہ پارٹی میں ہے, تو پھر میں دوسری بات جو انہوں نے ایک کی ہے اپنا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یا شہباز صاحب کے حوالے سے, دیکھیے اس پارٹی کے اندر اگر کوئی کراؤڈ پولر خاتون یا لیڈر کوئی اور ہے کراؤڈ پولر, اس میں کوئی یہ آج نہیں میں کہہ رہا, آپ میرے اٹھا کے بہت سارے پروگرامات پہلے دیکھ لیں, میرے جلسوں میں گفتگو دیکھ لیں, وہ مریم نواز صاحبہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے, شہباز صاحب سے ان کا کیا؟ شہباز صاحب سے ان کا ایشو تو شہباز صاحب اور یہ دونوں اس طرح تھے جی, میں نے خود دیکھا ہے تھے. پھر کی ہویا؟ پھر یہ بتا سکتے ہیں یا وہ بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. گوڑی دوستی ہے شہباز شریف صاحب کے نال, گوڑی دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے. میری بات سنیں, شاید نو بال کرائیے تسی. نہیں سن لو نا پہلے گل تسی میں کرے نہیں دے رہے, میری بات ادھر جا رہے ہو. نہیں میں ادھر نہیں جاتا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت سینئر ہمارے آج کی ڈیٹ تک لیڈر ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کی ڈیٹ تک. اچھا, جس دن وہ پارٹی چھوڑیں گے یا پارٹی کی کو خیر آباد کہیں گے, پھر اس کے مطابق لایا الیکشن تو وہ لڑ نہیں رہے پارٹی کی ٹکٹ پہ. تو دیکھیں نا, ہو سکتا ہے کل خدا نہ خواستہ مجھے بھی کوئی ہو تو میں کہوں جی میں انتخابی سیاست نہیں لڑتا, میں پارٹی کے ساتھ ہوں, میں بھی کہہ سکتا ہوں. اندر کی بات نہیں ٹھیک ہے, سنیں نہیں گول کر رہے ہو مبشر صاحب, رانا صاحب بات تو پوری سن لیں. شہباز شریف صاحب کے نال تاڑی دوستی ہے, سارے نو پتہ ہے, بڑی اچھی دوستی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور ہو میں نہیں چلوں گا. آپ کو پتہ ہے اندر کی بات آپ نہیں بتا رہے. میں تو مریم نواز صاحبہ کو اپنا لیڈر مانتا ہوں, میں مانتا ہوں. شہباز صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں, اور یہ سارے مل کے گل تو سنو نا, گل تو سنو, اسی تینوں مل کے یعنی میں, مریم صاحبہ, شہباز صاحب, ہم تینوں نواز شریف صاحب کو لیڈر مانتے ہیں. وہ بھائی جو وزیر اعظم بنا, سنیں نا بات تو سنیں, وہ کہتا ہے پہلے دن سے جب بھی وزارت عظمیٰ کی باری آئی, جب وہ حکومت چھوڑی انہوں نے, تو انہوں نے کہا, کیا کہا شہباز صاحب نے, چیخ کے انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں, وزیر اعظم نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں. اچھا ابھی کتنے چانسز ہے کہ وزیر اعظم جناب
ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب بنیں گے, کتنے چانسز ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جگہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائے ایٹ دا لاسٹ مومنٹ؟ سر ابھی تو واٹ آر دا چانسز؟ ابھی تو کوئی چانس نہیں ہے سر, ابھی کوئی چانس؟ ابھی کوئی چانس, ابھی میاں نواز شریف صاحب ابھی میاں نواز شریف صاحب, ابھی میاں نواز. ایک بریک لے لو جی, چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. حنیف عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی, اور تعریفوں کے پل آپ نے باندھ لیے, آدھے سے زیادہ شو آپ نے ختم کر دیا. مجھے پتہ ہے آپ تعریفیں اتنی کیوں کر رہے ہیں سب کے, اپنی لیڈرشپ, اس کے بعد ٹھیک ہے ہو گیا نا, بس ہوگی ہوں, ٹھیک ہے ہوں آخری سیگمنٹ ہے, تسی جڑا انٹیریئر منسٹر بننا ہے وہ بن جانا, سانو شو کرن دیو, ٹھیک ہے. ہوں مجھے یہ دسو آپ, گل تو سنو نا پہلے. ہاں دسو, چلے سوال کر لیں آپ. نہیں دسو. نہیں پہلی بات تو یہ میں نے تعریف کہاں پہ کی ہے, میں نے تو جو حق سچ تھا وہ کہا ہے. اچھا ہو گیا نا, ہوں حق سچ ہو گیا, تاری انٹیریئر منسٹری کنفرم ہوگی, آگے چلیے. سر بسم اللہ, اگر آپ جیسے چاہتے ہیں. ڈار صاحب کو آپ کے جناب اتنا گج وج کے لے کے آئے سو تسی, ٹھیک ہے, ڈار صاحب وہاں سے چڑھے جہاز پہ, ڈالر تھلے ڈگ گیا, تھے آئے ڈالر پھر اتنے چڑھ گیا, ٹھیک ہے. So do you think he was able to fix the economy? Apparently he was not. نہیں سر دیکھیں یہ زیادتی ہوگی. یہ اگر ڈار صاحب اس ملک میں آئے اور آ کر یہ اکانومی کی نہ سنبھالتے, اکانومی کو فائنانس منسٹری ان کے پاس نہ ہوتی تو پاکستان کب کا ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. یہ آپ ذہن میں سودا نہیں وکے گا جا کے. سر وکے گا نواز شریف والا سودا بھی وکے گا. ذرا سن لو رانا صاحب, نہیں رانا صاحب دیکھیں نا, ہم جھوٹ پر مبنی اپنا کوئی بیانیہ نہیں بنائیں گے. ہم کبھی نہیں کہیں گے 1 کروڑ نوکریوں کے بارے میں, 50 لاکھ گھروں کے بارے میں, 200 ارب ڈالر واپس لانے کے بارے میں ہمارے منہ سے نہیں سنیں گے. میاں نواز شریف جو بات کہیں گے اس کو پورا انہوں نے پہلے بھی کیا, اب بھی کریں گے. ڈار صاحب نے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے کام کیا, پھر آپ کہیں گے جی اب آپ ان کی تعریف. بھی مجھے تعریف جو کرنی ہے نا کسی کی بھی, وہ میرٹ پہ کرنی ہے. باقی رہ گئی, میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن لڑتا ہوں, میں اپنے لوگوں کے بل اچھا جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے کہ جناب 16 مہینے دی حکومت دی جناب پرائسز ادھر سے ادھر چڑھ گئے. سن لینا 24 میں سے 20 گھنٹے اسحاق ڈار صاحب نے کام کر کے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آ جائیں کانسٹیٹوئنسی کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں, جا کے کیا باتیں کرتے ہیں. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں بھی 2013 میں آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, 2018 میں ہمیں جیل چلے گئے, ٹھیک ہے جی. ان دوران جو ایم این ایز رہے وہ کہاں تھے؟ کوئی بنی گالا چلا گیا, کوئی F6 اور F7 چلا گیا. آپ بتائیں کہ اس راول پنڈی کے اندر جو تعمیر و ترقی ہوئی ہے 16 کسی اور نے کی ہے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا آپ لوگوں کے پاس کیا, میں آگے بھی آتا ہوں نا, آپ کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس کیا لے کے جائیں گے. میں ڈیلی جاتا ہوں اپنے لوگوں کے درمیان, ان کو بتاتا ہوں کہ جناب 16 مہینے لوگوں کو امید بند گئی. میں کل ایک ٹریڈرز کمیونٹی نے مجھے بلایا ہوا تھا لنچ پہ, کل وہ سارے ہی ٹریڈرز تھے, شیخ فیملی سے تعلق تھا سب کا, میرے گھر سے ذرا دور. تو ادھر انہوں نے کہا جی ہمیں امید بند گئی ہے میاں نواز شریف کے آنے کی وجہ سے, ہمیں امید بند گئی ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا پہلے کی طرح جیسے ان کی موجودگی میں چلتا تھا. یہ امید جب پیدا ہو جائے عوام کے اندر, قوم کے اندر, تو پھر جو ہے پھر لوگ جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں. اب جو ہونا تھا ہو گیا. آپ سمجھتے یہ ہیں کہ جو بیڑا گرک پہلے ہوا ہے اس کو مزید 4 سال بیڑا گرک کرنے دیا جائے؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. 16 مہینے بیڑا گرک ہوا تھا. میں پہلے کی 4 سال کی بات کر رہا ہوں, 4 سال کا میں نے حوالہ دیا, میں نے 16 مہینے کا حوالہ نہیں دیا. 16 مہینے دی جسٹیفیکیشن تسی کس طرح دو گے؟ میں قیمتاں میں پھر وہی گل کر رہے ہیں کہ جو بیڑا گرک کر کے گئے, گیس دی, بجلی دی, بالکل بجلی, فوڈ کموڈٹیز, ہر چیز. ہم جسٹیفیکیشن یہ دیں گے کہ یہ بیڑا گرک اس 4 سال کی حکومت میں بنیاد رکھ کے گئے, انہوں نے کیا, IMF کا ایگریمنٹ انہوں نے کیا. یس سنیں نا, سنیں. پھر ہم کہیں گے کہ یہ وہ نواز شریف ہے جس نے 12,000 میگا واٹ بجلی اس وقت پیدا کی جب پاکستان کے اندر اندھیرے تھے 2013 میں. یہ وہ نواز شریف ہے جو 62 ارب ڈالر جو ہے چائنا سے پاکستان لا رہا تھا, جس کے پیچھے پورا مڈل ایسٹ کھڑا ہو گیا تھا. یہ وہ نواز شریف ہے جس نے پاکستان کے اندر موٹر ویز کے جال بچھا دیے. یہ وہ نواز شریف ہے جس کے دور میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ وہ نواز شریف ہے جس نے اس ملک میں آ کر روزگار عام کر دیا. مہنگائی کا خاتمہ کنفرم ہے میری. نہیں سر میں زیادہ انٹرسٹڈ ہی نہ ہوں. اچھا نہیں تسی بڑے انٹرسٹڈ کی مطلب تانوں اگر انٹیریئر منسٹر کرن جی بن جاؤ تو تسی کہو کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. کسی چیز سے گلا کری جا رہے ہو حنیف عباسی صاحب, تھوڑا جا کٹ کرو. نہیں میں آپ کو, میں نے آج تک زندگی میں
پورٹ فولیو مانگ کے نہیں اچھا لیا. چلو ایک اگے چلنے نا, تسی جسٹیفیکیشن چلے دینی شروع کر دیں ڈیفینسز سے چلے جاندے ہو. میں مطلب کہ لوگ سچ بولنا سنو, میرے کو جھوٹ بولنا تو کچھ نہیں صحیح نا, سنو صحیح. اچھا پیپلز پارٹی جو اس وقت جو آپ کو گرل کر رہی ہے, نون لیگ کو, جو جس طریقے سے اسٹیٹمنٹس دے رہی ہے, جس طریقے سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے سارا 16 مہینہ جڑے نے وہ پانی پھر گیا. 16 مہینے کا جو وہ نہیں دیکھیں نا 16 مہینے میں وہ ختم ہو گیا نا. 16 مہینے میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی, زرداری صاحب نے 2 لاکھ وہ ٹن چینی کی کہ ہم نے باہر بھیجنی تھی, اور وہ شہباز صاحب نے اجازت نہیں دی. لیکن شہباز صاحب کوئی عمران خان تو نہیں تھے نا کہ وہ سائن کر دیتے اور چینی باہر بھیج کے پھر منگواتے, 300 روپے کلو کر دیتے. وہ شہباز شریف کو ماشاءاللہ بڑا زندگی کا تجربہ ہے, وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ بھیجی جائے چینی؟ جی انہوں نے کہا نا, انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ 2 لاکھ ٹن چینی تھی جو ہم باہر بھیجنا چاہتے تھے, شہباز شریف نے اجازت نہیں دی. تو مسئلہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نون لیگ کے خلاف؟ نہیں ایک وجہ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. وجہ نیا الیکشن ہے. جب بھی کوئی شخص پارٹی 2 اپوننٹ پارٹی ہوتی ہے, ہم نے پہلے کہا تھا کہ الیکشن اپنا لڑیں گے. ہم جب اتحاد میں تھے وہ بھی کہتے تھے کل پھر کٹھے ہو جاؤ گے تسی. کل اگر دیکھیں نا سیاست میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے, حکومت بنانی ہوئے گی الیکشن کے بعد پھر کٹھے ہو جاؤ. ضدی بچے کے علاوہ تمام سیاستدان اکٹھے ہو سکتے ہیں. ضدی بچے کے علاوہ تمام سیاستدان آج نہیں تو کل اکٹھے ہو جائیں گے. ضد نہیں چلتی بھائی جان سیاست کے اندر, ضد نہیں چلتی, انا نہیں چلتی. تو کل آپ بولتے کہ سارے اگر وہی چیز ریپیٹ ہوگی جو 16 مہینے میں ہوئے تھے سارے اتحادی, اگر وہ ریپیٹ ہوئی نا تو یہ ملک بھنور سے نہیں نکل سکے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. ہم قوم کو کہتے ہیں 16 مہینے والا اگر چون کا مربع بنانا ہے تو پھر ملک بھنور سے نہیں نکلے گا. نہیں تو کیسے ملک بھنور سے نکلے گا؟ آپ الائنس تو بنائیں گے نا. بنا لیں گے, 2/3 میجورٹی آئے. 2/3 میجورٹی کیسے آئے گی؟ آ جائے گی. میں آپ کو بلوچستان, فرنٹیئر, پنجاب ملا کے انشاءاللہ آپ 169 آپ ووٹ لینے. اب آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹس ہو گئی ہیں؟ 336 ہو گئی. میں گزارش کچھ اور کر رہا ہوں آپ سے, آپ سنے تو صحیح نا, آپ سنے تو صحیح نا. میں پورا پونا گھنٹہ تانوں سندا رہا, اور میری بھی سن لو نا. تسی ہو گئے ہو کنفرم انٹیریئر منسٹر, اگے چلنا. مسئلہ ہے کہ 2/3 میجورٹی تے کسی نو نہیں لبنی. کل آپ نے پھر الائنس بنانے ہیں, پھر اتحادی بنانے, اتحادی بنا کے آپ پھر مرکز میں حکومت بنائیں گے, تو پھر وہی 16 مہینے والی بات ہوگی نا. ہم اتحادی جو ہے نا وہ پہلے ہی بنا رہے ہیں الیکشن سے پہلے, ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت. مطلب کہ اس کا مطلب پیپلز پارٹی کو آپ اتحاد میں شامل نہیں کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ شامل ہوگی. پیپلز پارٹی اتحاد میں شامل نہیں ہوگی. میرا نہیں خیال انتخابی اتحاد میں شامل ہوں. انتخابی اتحاد نہیں, انتخابی اتحاد کی بات نہیں کر رہا میں. گورنمنٹ میں اس کی بات کریں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو اتحادی بنانے تھے نا گورنمنٹ کی فارمیشن کے لیے, اگر آپ کو پہلے ہم نے چاہیے ہوگی تو آپ اس کو ساتھ ملائیں گے کہ نہیں؟ گورنمنٹ کی فارمیشن سے پہلے جو ہے نا, میں بات کی بات کر رہا ہوں. میں بات کی بات کر ہی نہیں رہا نا, میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے, کوئی چیز بھی ناممکن. اچھا چلیں, مطلب ہو سکتا ہے اب بعد میں پیپلز پارٹی انتخابی اتحاد جو ہے. ابھی آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو گئی ہے نا جے یو آئی سے؟ ہاں جے یو آئی سے ہو گئی ہے, باقی اور بھی پارٹی ایم کیو ایم سے بھی ہو گئی, ایم کیو ایم سے ہو گئی, سارے سے ہو گئی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, کنونشن مسلم لیگ سے بھی. اور بعد میں الیکشنز کے بعد اگر آپ کو اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی, پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی, تو آپ اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے. کوئی شجر ممنوع تو نہیں ہے نا پیپلز پارٹی. اچھا چلو آگے چلیں. اگر پہلے ہم اس کے ساتھ اتحاد میں تھے تو دوبارہ نہیں ہو سکتا. لیکن نہیں رانا صاحب, لیکن قوم کو, نواز شریف کو واضح اکثریت دینی ہوگی اگر ملک کو بھنور سے نکالنا ہے. میری بات آج سن لیں. آگے چلتے ہیں. عمران خان جو ہے, ٹھیک ہے, وہ الیکشن لڑنا چاہیے ان کو, نہیں لڑنا چاہیے, یا کیا ہونا کیا چاہیے؟ یا آپ نے مجھے فل ٹاس دے دیا. فل ٹاس کتنے دیتا ہے؟ فل ٹاس میں دیتا ہی نہیں تھا. دیکھیں میری بات سنیں, علی مارے ہی نہیں, رانا صاحب بات سٹیا ہی نہیں. رانا صاحب بات سنیں, میں بڑے تواتر کے ساتھ ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں, تواتر کے ساتھ. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جس دن 25 سال قید ہوئی نا, یہ تو صرف گرفتار ہوا تھا تو ہم نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا تھا. باہر دفاعی تنصیبات بھی تھی, سول تنصیبات بھی تھی, ٹھیک ہے جی. تو ہم تو ایسی اشتعال انگیز تقریر کرتے کہ وہاں پہ آگ لگ جاتی. نہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. جو 9 مئی کو ہوا ہے نا, نہ میں نے کیا نہ کسی اور نے کیا, نہ کسی طاقتور اس پہ تو آرگومنٹ نہیں ہے, اس پہ بحث اسی پہ آرگومنٹ ہے, اسی پہ آرگومنٹ ہے. جب آپ نہیں, جب آپ بحث نہیں کر رہا کو الیکشن لڑنا چاہیے, عمران کو الیکشن لڑنا چاہیے, جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں اس کی. تو پھر جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, اگر وہ میدان میں آ کے الیکشن لڑتا ہے تو تمام بین آرگنائزیشن کو آپ پھر ان کا بین ہٹا دیں اور ان کو الیکشن کی اجازت دے دیں. انہوں نے اتنا بڑا
آج تک اس ریاست کی ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا بین آرگنائزیشن نے جو پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا ہے. میرا یہ ایمان کی حد تک بات. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے عمران خان؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں لڑنا چاہیے. عدالتیں فیصلہ کریں گی، عدالتیں فیصلہ کریں گی. میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں یہ روش چل پڑی نا، یہ روش چل پڑی. اگر کیا آپ نے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ نے حمزہ کیمپ کے اوپر کیا ہے، آپ نے شہداء کے مجسمے توڑے ہیں، آپ نے جہاز کو آگ لگائی ہے، تو یہ روش چل پڑی تو پھر رانا صاحب اس ملک کے اندر بہت مشکل سے کام چلے گا. اوکے، ٹھیک ہے. I'll have to wind up over here. ٹھیک ہے، اور کوئی تعریف کرنی باقی رہے گی؟ تعریف ہے کہ میں نے تو آپ کو ہر چیز لاجیکلی سمجھائی ہے. نہیں ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے. 2004 سے کافی میچورٹی آپ کے اندر آئی ہے. کسی دی تعریف رہ گئی ہے، میں تعریف میں کیوں، میں تو حق دی گل کیتی ہے بھی. اگر نہیں تو میں تو پہلے کیا کہ میں بھی کہہ سکنا کہ میں انتخابی شاید نہیں لڑتا، میرے بھی ہو سکتے ہیں اختلافات. ٹھیک. تو شاید خاقان عباسی صاحب آپ کی پارٹی کا ابھی بھی حصہ ہے، اور وہ انتخابات آپ کے خیال میں لڑیں گے؟ میرا جو وہ تو کہہ چکے ہیں نا کہ پتہ نہیں میں الیکشن اس سسٹم کے تحت نہیں لڑوں گا. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.